میرا نام جی بریگیڈیئر طارق خلیل ہے. سب سے پہلے تو میں محترمہ سعدیہ صاحبہ اور ان کا شکر گزار ہوں کہ مجھے بلایا ناچیز کو. اور دوسرا جناب اسپیکر صاحب، میرا ان کا تعلق کوئی 62 سال سے ہے. اور ہماری عمر کیوں یار؟ ہماری عمر گزر گئی ہے تو 80 سے اوپر تو ہو گئے. تو میں پہلے تو مشکور ہوں کہ مجھے یہ موقع دیا جا رہا ہے، اور میں اس پہ لکھتا بھی رہتا ہوں. کل بھی میرا ایک آرٹیکل آ رہا ہے اسی بات پہ. مجھے یہ دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا ہے. بہت سارے لاہور کے فورم میں بھی میں گیا تھا، اور پھر میں بہت سارے دوسرے فورم، میں سیکرٹری جنرل ہوں نیشنل بزنس فاؤنڈیشن کا فورم کا، اور سیکرٹری جنرل ہوں میں پاکستان رشیا بزنس فورم کا. میں چیئرمین بھی رہا ہوں پاکستان رشیا بزنس کونسل کا. میں چیئرمین بھی رہا ہوں پاکستان بیلاروس جوائنٹ کونسل کا، اور کافی سارے ادارے ہیں. ریزیڈنٹ سوسائٹی، تو ڈیفینس سوسائٹی ہے، ریزیڈنٹ، اس کا بھی پریزیڈنٹ رہا ہوں، وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس قسم کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. میں اسپیکر صاحب، یہ سبجیکٹ اتنا لمبا دے دیا گیا ہے. یہ چاروں جو چیزیں ہیں مختلف یہ پالیسی ہیں، یعنی شہری مسائل اور یہ جتنے بھی یہ ہیں ان کو علیحدہ. انفیکٹ یہ بذات خود ہر سبجیکٹ جو ایک ڈسکشن کا روادار ہے کہ ہونا چاہیے. میں جو بات کرنے لگا تھا جس سے ہم ڈائیورٹ ہو گئے، کہ میں ایک گلاس میں اگر پانی بھرا ہو تو ہم اس کو دو رخ سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آدھا گلاس بھرا ہوا ہے، آدھا خالی ہے. ہم پاکستان کو صرف نیگیٹو انداز سے کیوں دیکھتے ہیں؟ ہر فورم میں جاتا ہوں ہم صرف تنقید کرتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو تھی کانگریس کی، جس کی میٹنگ جولائی 1946 میں ہوئی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا ایکسیپٹ کر لے آرمی ان پاکستان کو، انڈیا پارٹیشن ایکٹ کو، کہ 6 مہینے سے زیادہ پاکستان نہیں چل سکے گا. اور اس کے 3 ریزن انہوں نے دیے تھے. نہ تو پاکستان کے پاس پیسہ ہے، نہ پاکستان کے پاس ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ ہے، نہ بیوروکریسی ہے، نہ فوج ہے. لیکن آج 78 سال کے بعد اس وقت جو جیو اسٹریٹجک جیو پولیٹیکل اسپیکٹرم پاکستان کا ساؤتھ ایشیا میں ہے اور گلوبلی ہے، وچ از، یہ اللہ کی نعمت ہے. ہمیں اس کا شکر ادا. اب آ گئے مسائل کی طرف. دیکھیں، مسائل کی گٹھڑی تو بہت ہر جگہ ہوتی ہے. کیا مسائل کی گٹھڑی امریکہ میں نہیں؟ اگر آپ ان کی پالیٹکس کو دیکھیں آج کیا ہو رہا ہے، جو تمپزار ہو رہی ہے ڈیموکریسی، ڈیموکریٹس میں، ریپبلکنس میں، تیسری پارٹی بننے کی باتیں کر رہے ہیں. کل واشنگٹن کو انہوں نے نیشنل گارڈ کے حوالے کر دیا ہے کرائم کی وجہ سے. تو ایسی بات نہیں ہے، ہمارے نیگیٹو ہے. اب آ جائیے جی پالیسیز کی طرف. میں چھوٹی سی بات کروں گا کیونکہ پھر ہر چیز کے لیے ایک علیحدہ سبجیکٹ چاہیے. دیکھیں، میرے الحمدللہ جن صاحب کو بھی پتہ ہے، میری کچھ ایسی اپوائنٹمنٹس رہی ہیں فوج میں ہوتے ہوئے بھی کہ جو کہ جس کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ہسٹری کو دیکھا ہے نہیں، بلکہ میں ہسٹری بنانے والوں یا اس پہ آئی واز پارٹ آف دیٹ ہسٹری. تو ایک تو وہ 32 سال گزرے، اور پھر پچھلے 30-31 سال سے میں کارپوریٹ ورلڈ میں ہوں اور مختلف کمپنیز کا مینیجنگ ڈائریکٹر. وہ ایک دوسری ایک دنیا تھی جو ہمیں اس سے علم حاصل کیا. اور تیسرا، میں ان کی شاگردگی میں کو 20-25 سال سے آپ کہہ سکتے ہیں جرنلزم میں بھی آ گیا. تو میری 2-3 کتابیں ہیں انڈر پبلیکیشن ہیں، آرٹیکلز بھی ہیں 400-500 ماشاءاللہ. تو وہ پالیسیز جو ہے، دیکھیں ریاست کے 3 ستون ہیں سر. ایک ریاست ہے جو ٹاپ پہ ہے، پھر بیوروکریسی ہے جو انتظامیہ ہے، اور پھر جو ہے عوام ہے. ان تینوں کا ربط ہمیں چاہیے. وہ ربط ہمارا ٹوٹ گیا ہے 70 کے بعد، 1970 کے بعد. ہم نے جب بیوروکریسی کو بھٹو صاحب نے
سروسز کو ان کی شناخت ختم کرنے کے بعد گریڈوں میں تقسیم کر دیا تو وہ بیوروکریسی ایک وہ جو اس کا ایک مومنٹم ہوتا تھا. مجھے یاد ہے میرے اپنے جو میرے مانو میں انکل واز even the principals of government college, they used to be proud of Pakistan education service. وہ ختم کر دی گئی. اسی طرح پاکستان انجینئرنگ سروس پاکستان وہ ساری ختم کر کے ہم گریڈوں کے چکر میں پھر ہم نے لیٹرل انٹریز لانے لگے, پھر ہم نے پیرلل اپائنٹمنٹس لانے لگے, پھر اس کے بعد جیسے ابھی بات کی تھی جو چیز ہمیں پسند نہیں ہے نیا قانون لے کے آ جاتے ہیں اس کو ریگولرائز کر لیتے ہیں. تو ہمیں بحیثیت معاشرہ ہمیں ہر چیز کو اٹھانا پڑے گا. تنقید سے صرف کام نہیں چلے گا, آپ کو اپنے لیول پہ کام کرنا. اب دو پوائنٹ ہیں جو میں نے پچھلی دفعہ پریزیڈنٹ صاحب کو لکھا تھا رائٹنگ کہ جی ہم ایک کام تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم اپنے شہروں کو صاف تو رکھ سکتے ہیں, وہ ہماری انڈیویجول ذمہ داری ہے. ابھی آپ چلے جائیں گھر میں اندر کا کوڑا اٹھا کے گلی میں پھینک دیں, اب اس کو تو ریاست نہیں روک سکتی, وہ تو ہم نے روکنا ہے. تو وہ اگر ہم اپنے آپ یورپ کے کسی گاؤں میں چلے جائیں وہ اتنے صاف ستھرے ہوتے ہیں کہ آپ کا دل کرتا ہے وہیں روکتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہم آتے ہیں, آپ ہمارے گاؤں بڑے ویل پلانڈ ہے, پنجاب کے بھی سندھ کے بھی, لیکن وہی کہ ویسٹ مینجمنٹ, گندگی اور کچرے کے ڈھیر وہ سارا, کیونکہ ہم اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتے, ریاست کو بلیم کرتے ہیں. تھینک یو. تھینک یو. عامر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟